اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مسلمان مرد اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ ارشاد خداوندی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ میرے نبی آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کی کے لیے بہت ہی پکیزہ چیز ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ انسان کی نظر اگر جھکی ہوگی اور غلط مواد کو دیکھنے سے بچی ہوگی، ننگی فلموں کو پورن دیکھنے سے محفوظ رہے گی، تو اس کی صحت، اس کی مینٹیلٹی جو ہے وہ درست رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں نگاہوں کو جھکانے کی بات کی، وہیں شرمگاہوں کی حفاظت کی بھی بات کی ہے۔ ان دو چیزوں کو ملا کے کیا ہے، کیونکہ انسان کسی بھی اگر غلط چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے۔ انسان کو ہر نعمت بھی نگاہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور ہر زحمت بھی نگاہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ لازم قرار دیا گیا ہے، مرد مومن ہوں یا عورتیں ہوں، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وہ حرام چیزوں کو نہ دیکھیں، وہ جو ہے پور نہ دیکھیں، نیوڈ کانٹینٹس جو ہیں وہ ان کو نہ دیکھیں۔ اور احادیث کے اندر بھی کافی ساری اس کے بارے میں ہدایات جو ہیں وہ آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا العینان زناہما النظر، نگاہوں کا زنا دیکھنا ہوتا ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غیر چیز کو دیکھنا، غلط چیز کو دیکھنا، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس چیز کو دیکھنا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے ایک زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوا، تو اللہ اسے حلاوت عبادت نصیب فرماتا ہے، اسے یکسوئی نصیب فرماتا ہے اور اسے سکون جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے چہروں کی رونق کو ختم کر دے گا، تمہاری وہ اوریجنل بیوٹی جو ہے، اصل خوبصورتی، انوسینسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو خوبصورت کرتا پھرے، میک اپ کا سہارا لے، کاسمیٹکس کا سہارا لے، تو انسان کے چہرے پہ وہ جو نیچرلی بیوٹی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، معصومیت کی، وہ کبھی نہیں آتی، نہ مردوں کے چہروں پر نہ ہی عورتوں کے چہروں پر۔ اور اگلے مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے اللہ اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور جس کی طرف دیکھا جائے یا جس کو دیکھا جائے اس پہ بھی لعنت ہے۔ یعنی کہ جو سج دھج کے یا جسم کو ننگا کر کے یا اپنی باڈی کی نمائش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے عورتیں آئیں یا مرد آئیں، ان دکھانے والوں پہ، نمائش کرنے والوں پہ بھی لعنت ہے، اور ان کو دیکھنے والوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نگاہیں غیر چیزوں کو دیکھتی ہیں، حرام چیزوں کو دیکھتی ہیں، ننگی فلموں کو دیکھتی ہیں، ننگا مواد دیکھتی ہیں، ایسے نگاہوں کو یوم قیامت سیسا جو ہے پگھلا کے ان کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کا وبال دیکھنے والے کو اوپر آئے گا۔ تو آج آپ بھی جانتے ہیں ہر طرف پورن ویڈیوز، نیوڈ کانٹینٹس، اس طرح کی حیا باختہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہیں، ہماری نوجوان نسل کی زندگیاں خراب ہوتی جا رہی ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہیں، جو ہے یکسوئی نہیں رہی ذہن کی، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے تعلیم کو درست نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن اور لت ہے پورن کو دیکھنا، جس طرح کہ دوسری ایڈکشن کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی ڈرگ کے اندر لگ جاتا ہے، کوئی کسی اور چیز کے اندر لگ جاتا ہے۔ اس طرح ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بھی اس لت کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو امت مسلمہ کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کی تاریخی طور پہ جو بات سامنے آتی ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1137 عیسوی سے لے کے 1193 تک حکومت کی، تو بحر اوقیانوس کے پاس 1.5 لاکھ مسلمان مجاہدین تھے اور 15 لاکھ صلیبی تھے، یورپین تھے، کرسچن تھے۔ تو 1.5 لاکھ نے 15 لاکھ کی فوج کو شکست دی۔ تو اس وقت کے جو ان کو لیڈ کرنے والا صلیبی فوج کا بادشاہ تھا رینالڈ، وہ بڑا پھوٹ پھوٹ کے رویا اور اس نے اپنی ایک کانفرنس بلائی
اور اس کانفرنس کے اندر اس نے یہ بات رکھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کریں، ان کی نوجوان نسل کو ہم تباہ کیسے کریں۔ یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی کہ 1.5 لاکھ نے 15 لاکھ فوج کو شکست دی اور لاکھوں لوگ مار دیے گئے۔ تو اس وقت اس کا ایک انٹیلیجنس افیسر جو تھا ہرمن نامی، اس نے یہ اس کو سجیسٹ کیا تھا، یہ اس کو ترکیب اور ترتیب بتائی تھی، یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر ان کو مسلمانوں کے جوانوں اور فوجوں کو خراب کرنا ہے تو ان کے اندر جنسیات کو شامل کیا جائے، ان کے اندر سیکشولیٹی کو عام کیا جائے، کیونکہ میں نے مسلمانوں کے جوانوں کو دیکھا ہے وہ رات بھر بندگی کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنے مذہبی مشاغل کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور ہمارے فوج کے جوان جو ساری رات جنسی محافل سجاتے ہیں، عورتوں کے پاس ہوتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ تو کبھی بھی شراب پینے والا اور بد اخلاق انسان جو ہے وہ جنگ کے اندر پاکیزہ صفت لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آج اس لت نے ہماری بچوں کو، ہماری بچیوں کو، لڑکے لڑکیاں، جوان مرد عورتیں برباد ہوتے جا رہے ہیں، جب سے سوشل میڈیا جو آیا ہے اور ہر بندے کی ایکسیس تقریباً یہاں تک ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے پاس اس کے بسترے میں، اس کے گھر میں موبائل موجود ہے، وہ جب چاہے ڈیٹے کو آن کرتا ہے، نیٹ کو آن کرتے ہیں اور دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور نتیجتاً وہ ایک کارآمد فرد نہیں رہتے، نہ اپنے تعلیمی میدان میں نہ اپنے عملی میدان کے اندر، بلکہ ان کی طبیعت اور فزیک بھی خراب ہونے لگ جاتی ہے اور وہ پھر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جدید سائنس بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ جب انسان پورن کو دیکھتا ہے، جب ایک نوخیز آدمی، نوجوان آدمی، ایک لڑکا پورن کو دیکھتا ہے تو اس کے ہارمونز گلینڈ جو ہے انتہائی زہریلی رطوبت چھوڑتے ہیں جو اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہے، اس کی میموری کو خراب کرتی ہے، اس کے دماغ کی کنڈیشن کو ہے وہ الٹ پلٹ کر دیتی ہے، اور پھر اس کے نروس کے اوپر، اس کی باڈی کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوتی کہ وہ جلدی تھکاوٹ کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک نوجوان پڑھ نہیں سکتے، یا کام کاج یا جاب کرنے والے ہوں تو وہاں ان کا دل نہیں لگتا، وہاں وہ ورک نہیں کر سکتے اپنے مطلوبہ ٹائم کے اندر۔ تو انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے صرف بد نگاہی کی وجہ سے کہ غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں، ننگی فلموں کو دیکھتے ہیں، اور انسان کی جوانی اور زندگی جو ہے خراب ہونے لگ جاتی، دنیا بھی انسان کی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی انسان کی خراب ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر 1995 کے بعد یہ دور شروع ہوا جب پہلی مرتبہ جو ہے پاکستان کی پی ٹی اے نے یہ نیٹ کے کچھ پیکیجز خریدے تھے اور ان کے حقوق رائٹس حاصل کیے تھے، تو پاکستان کے اندر یہ زہر چل رہا آہستہ آہستہ۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ ہماری نسل، نوجوان نسل کو برباد کیا جائے۔ جب انسان ایسے برے کاموں کے اندر پڑتا ہے تو مردانگی بھی انسان کی کم ہوتی ہے، سیکشل پاور بھی انسان کی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کے اوپر نقصان ہوتا ہے، وہ بعض کا شادی کے قابل ہی نہیں رہتا ایسے غلط مواد کو دیکھ کر۔ اس طرح سپورٹس کے اندر بھی وہ نوجوان، وہ سٹوڈنٹس، وہ لڑکے ویک ہو جاتے ہیں جو ان غلط جو ہے ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور نیٹ کے اوپر بھی یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستانی سب سے زیادہ پورن فلمیں دیکھتے ہیں دنیا میں، حالانکہ یہ رپورٹ ٹوٹلی غلط ہے۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان ملکوں میں کوئی ایسا ملک نہیں جو ٹاپ 10 میں آتا ہو یا ٹاپ 15 کے اندر بھی آتا ہو، لیکن میں نے بھی دیکھا ہے کچھ فیک ایسی نیوز پھیلائی گئی ہیں، ایسی رپورٹس جاری کی گئی ہیں جن کے اندر پاکستان کو ٹاپ پہ رکھا گیا ہے، پھر ایجپٹ ہے، پھر اس کے بعد سعودی عربیہ بھی ہے ٹاپ 10 کے اندر۔ لیکن اگر ایمانداری سے دیکھا جائے، ریسرچ جو اتھینٹک ہیں ان کو دیکھا جائے تو پاکستان ٹاپ 15 کے اندر بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑا مرکز پورنوگرافی کا، پورنو ویڈیوز کا، وہ امریکہ ہے، جہاں سب سے زیادہ یہ کام چل رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جتنا بھی نیٹ یوز ہوتا ہے اس کا 35% جو ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے وہ پورن ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ ننگی فلمیں ہوتی ہیں، وہ سیکسی فلمیں ہوتی ہیں جن کو لوگ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں پر سیکنڈ 28,258 شخص جو ہے ہر سیکنڈ میں پورن ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ دنیا کا ایک ریکارڈ ہے، اور تقریباً 97 بلین اس انڈسٹری کی گروتھ اور ورتھ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 97 بلین ڈالر جو ہے پور انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اور جس کے اندر ٹاپ پہ سب یا تو کرسچن کنٹریز ہیں یا دیگر مذاہب کے
کنٹریز اس چیز کے اندر شامل ہیں۔ اس طرح تقریباً امریکہ کے اندر جو ہے 2.5 بلین ای میلز جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی تقریباً 2.5 ارب ای میلز ہیں جو سیکسی مواد کو پرووائڈ کر رہی ہیں، جو پورن کو پرووائڈ کر رہی ہیں اور سروسز فراہم کر رہی ہیں۔ اور ریگولر امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے کہ ریگولر ان کے 4 کروڑ لوگ روزانہ ریگولر پورن کو دیکھتے ہیں، جو ہر وقت اپنے نیٹ کے اوپر انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ رپورٹ بالکل غلط ہے کہ پاکستانی پورن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہماری نگاہ نیچی ہو اور ہمارا کردار قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ دنیا کے ٹاپ پہ وہ ممالک جن کے اندر سب سے زیادہ پورن دیکھا جاتا ہے، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ امریکہ ہے، دوسرے نمبر پہ برطانیہ ہے، تیسرے نمبر پہ انڈیا، ہمارا پڑوسی نیبر، گوانڈی ہمارا۔ اس ملک کے اندر بھی یہ گند اچھی طرح پھیل چکا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ پوری دنیا میں جاپان، وہاں یہ غلط کام ہو رہے ہیں اور انسانیت جو ہے وہ بلک بلک کے مر چکی ہے، وہاں ترس ترس کے مر چکی ہے کہ انسان جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ کینیڈا ہے، اور 6 نمبر پہ فرانس، اور 7ویں نمبر پہ جرمنی ہے، 8ویں نمبر پہ اٹلی، اور 9ویں نمبر پہ آسٹریلیا، جو ویسے پورے کا پورا ملک یورپیوں کے حرامزادوں کا ہے۔ یہ گورے اس طرف انہوں نے اس وقت بھیجے تھے جو یورپ کے اندر حرامی تھے، برطانیہ کے بچے اور بچیاں۔ تو چونکہ کافی 100 سال سے پہلے کی زیادہ بات ہے، تو اس وقت کچھ نہ کچھ رمق ان کے اندر بھی حیا کی باقی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ سارے حرام زادے یہاں، ان کو تو سوسائٹی قبول ہی نہیں کر رہی، کہاں بھیجیں؟ تو انہوں نے بحری جہازوں کے ذریعے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی طرف منتقل کر دیے گورے۔ اس طرح وہ حرامی گورے حرام زادے وہاں پہنچائے گئے تھے۔ اور 10ویں نمبر پہ فلپائن ہے، یہ بھی ایک ایشین کنٹری ہے، نان مسلم ہے، زیادہ تر کرسچین ہے، وہاں یہ دھندا خوب چل رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں۔ اور 11ویں نمبر پہ میکسیکو ہے، اور 12ویں پہ برازیل ہے۔ یہ لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، وہاں کے لوگ اس لت میں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 13ویں نمبر پہ اسپین کی باری آتی ہے، جو کسی دور میں اندلس ہوا کرتا تھا، غرناطہ تھا، مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی۔ ازابیلا اور ڈی فرڈینینڈو نے جب وہاں سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا اور جبرن لوگوں کو عیسائی بنایا، تو اس ملک کا بھی یہ نام ٹاپ 15 کنٹریز کے اندر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پولینڈ کا نام آتا ہے 14ویں نمبر پہ، اور 15ویں نمبر پہ نیدرلینڈ، یہ بھی یورپین کنٹریز ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ لبرلز ہمارے یہاں کے، ہمارے سیکولر لوگ جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہیں، یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور ایسے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستانی پورن دیکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی اس لت سے بچیں۔ کچھ انسان غلطی کی طرف جا سکتا ہے، لیکن انہیں بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی زندگی کو محفوظ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لت کے اندر پڑھ کے وہ نہ دنیا کے رہیں اور نہ ہی آخرت کے رہیں۔